وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند تمام احباب جو اس وقت موجود ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. ہم سب اصالِ ثواب کی محفل میں حاضر ہیں. اصالِ ثواب کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کام کو کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کا وعدہ فرمایا ہو. ایسا کوئی بھی کام کر کے اپنے کسی بھی دنیا سے رخصت ہوئے بھائی یا بہن، کسی بزرگ، کسی ولی، کسی پیر فقیر یا اپنے کسی عزیز و اقارب میں سے قریبی رشتہ دار کو بخش دینا اصالِ ثواب کہلاتا ہے. ہم سب اصالِ ثواب کی محفل میں حاضر ہیں اور اس وقت دین سیکھ رہے ہیں. دین سیکھنے میں بعض اوقات دشواریاں بھی آتی ہیں، گرمی بھی لگتی ہے. ابھی بھی گرمی لگ رہی ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، سارے دن کی تھکاوٹ ہے. ایک واقعہ سنو جس سے گرمی کا احساس امید ہے کم ہو جائے. ہمارے بزرگ اسلاف دین سیکھنے میں کتنی محنت کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ کے چچا زاد بھائی ہوئے، چچیرے بھائی تھے لیکن تھے بہت چھوٹے. حضور علیہ السلام کے زیر نگرانی پرورش پائی. قرآن پاک اپنی آنکھوں کے سامنے اترتا دیکھا. ایک ایک آیت کا مطلب حضور سے پوچھا. اتنا قرآن سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کہ تم میں سے جس نے قرآن سیکھنا ہو وہ اس نوجوان لڑکے عبداللہ ابن عباس سے سیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اتنا قرآن سیکھا. اور ان کے بارے میں حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب قریش خاندان سے تھے. فرماتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا، میں سمجھتا ہوں قریش خاندان کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہی ہے. جو منظر میں نے دیکھا وہ کیا دیکھا آپ نے؟ فرماتے میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو نوجوان لڑکا سا ہے، ٹین ایجر نوجوان ہیں، ان کے گھر کے باہر بڑے بڑے سفید داڑھیوں والے صحابہ تابعین رش لگائے کھڑے، ہجوم ہے. اتنا ہجوم ہے کہ گلی کے کونے میں بھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں. بڑے حیران ہوئے، اندر کے جا کر پوچھا حضور کی اتنا رش کیوں ہے؟ فرمانے لگے کہ سارے مجھ سے قرآن سیکھنے آئے ہیں. بڑے بڑے سفید ریش بزرگ اتنے سے بچے سے قرآن سیکھنے آئے. آپ نے کہا کہ باہر جاؤ، انہیں کہو جس نے قرآن کے لفظوں کا علم سیکھنا ہے وہ آ جائے. انہوں نے اعلان کیا. اتنے لوگ گھر میں آ گئے، گھر میں کھڑے ہونے کی جگہ نہ بچی. لوگوں نے سوال شروع کیے. چھوٹا سا لڑکا جواب دیتا، سوال ہوتے رہے جواب ملتے رہے، سوال ہوتے رہے جواب ملتے رہے. سوال ختم ہو گئے، جواب ختم نہیں ہوئے. فرمایا آپ جاؤ دوسروں کو موقع دو. وہ باہر چلے گئے علم کا فیض لے کے سرکار کے آستانے سے. دوسرے صحابہ آئے. فرمایا تم میں سے جس نے قرآن کے حلال حرام کا علم جاننا ہے سوال کرو. سوال ختم ہو گئے، جواب ختم نہ ہوئے. کہا دوسروں کو موقع دو.
پھر اعلان ہوا جس نے قرآن کے فرض واجب کے متعلق سوال کرنا وہ آئے. اتنے لوگ آئے گھر میں جگہ نہ بچ گئی, سوال تھوڑے پڑ گئے, جواب ختم نہ ہوا. کہا جاؤ اوروں کو آنے دو. پھر اعلان ہوا جس نے قرآن کی لینگویج, قرآن کی عربی, قرآن کے محاوروں کے بارے میں پوچھنا ہے وہ, یعنی قرآن کا جو صحیح سیکھنا چاہتے ہو میرے پاس آؤ, تمہارے سوال تھوڑے پڑ جائیں گے لیکن جواب ختم نہیں ہوگا. یہ مقام, یہ شان ملی کیسے؟ یہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب میں دین سیکھنے جاتا تھا نا, جب میں دین سیکھنے جاتا تھا مجھے پتہ لگتا تھا کہ وہ دور دراز کوئی گھر ہے کسی صحابی کا اور ان کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے. وہ مجھے نہیں پتا وہ کیا حدیث ہے. وہ حدیث سیکھنے جاتے تھے, فرماتے تھے میں ادب کی وجہ سے جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا نہیں. ٹیچر ہے, استاد ہے, سیکھنے جا رہا ہوں, کھٹکھٹاؤں گا تو پتہ نہیں آرام کر رہے ہوں, میری وجہ سے آرام میں خلل نہ آ جائے. پتہ نہیں کھانا تناول کر رہے ہوں, میری وجہ سے خلل نہ آ جائے. کھٹکھٹاتے نہیں تھے. عرب کی تپتی دھوپ کے اندر دروازے کے سامنے بیٹھ انتظار کرتے تھے کہ جب وہ اپنی مرضی سے دروازہ کھول کے باہر آئے تو میل لوں. آپ فرماتے ہیں خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں, اہل بیت سے ہیں, لیکن ایک صحابی کو بحیثیت استاد اتنی عزت دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کبھی 2-2 گھنٹے, کبھی 4-4 گھنٹے میں دروازے میں بیٹھا رہتا. وہاں پر تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آتی, کمر دکھنا شروع ہو جاتی, میں زمین پہ لیٹ جاتا. ہوا چلتی, مٹی اڑ اڑ کر میرے منہ پہ پڑتی, میرے بالوں پہ پڑتی, میری داڑھی پہ پڑ جاتی. میں مٹی کی گرد میں اٹ جاتا تھا لیکن میں اس دروازے پہ دستک نہیں دیتا. مٹی سے اٹ جاتے تھے لیکن دستک نہیں دیتے. صحابی باہر آ کے دیکھتے تو دل پسیج جاتا. پوچھتے آپ نے مجھے بلا کیوں نہیں لیا؟ تو جواب دیتے میں دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں, ادب کا تقاضا نہیں. ہم سب دین سیکھنے بیٹھے. یہ گرمی کوئی گرمی نہیں ہے, جو گرمیاں دین سیکھنے والوں نے برداشت کی. بزرگان دین فرماتے ہیں, ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا, وہ فرماتے میں دین سیکھنے کے لیے اتنا سفر کرتا تھا دن رات کہ کبھی ایسا ہوتا کہ پانی نصیب نہ ہوتا اور گرمی میں سفر کرتا رہتا, پیشاب کی جگہ مجھے خون آنا شروع ہو جاتا. آج ہم نے تو دین سے ناطا توڑ دیا. آج ہمیں تو شاید معذرت کے ساتھ عرض کروں گا صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا. دین سیکھنے سے دوری ہو گئی ہے. اللہ ہمیں دین سیکھنے کا شوق عطا فرمائے. عمر کی کوئی قید نہیں ہے, دین جب بھی سیکھا جائے رب کو اچھا لگتا ہے, انسان کو سنوارتا ہے جب بھی سیکھے. تو آئیے ایک نظریہ اہل سنت کا جو بڑا قیمتی نظریہ ہے وہ میں مختصر سے وقت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آج کل 2 طرح کے لوگ ملتے ہیں, 2 نوشن ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں. ایک کا نظریہ یہ ہے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے اس کے نامہ اعمال پیک ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتی کتاب. اب تم لوگ یہ ختم دلاتے ہو, چلیسویں کرتے ہو, برسیاں کرتے ہو, ششمائی کے ختم کرتے ہو, ساتیں کرتے ہو, تیجے کرتے ہو, کل کرتے ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بک بند ہو گئی, کتاب بند ہو گئی, کوئی فائدہ نہیں. بھئی آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہوگی. ہاں جی دلیل ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. نیکی بھی اس کی ہے جس نے کی, گناہ بھی اس کا ہے جس نے کمایا, کسی اور کو نہیں ملنا. تو آپ کی نیکی کسی کو جانے والی نہیں, کیونکہ اسی قرآن میں فرمایا گیا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کہ آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے زندگی میں کمایا ہے. اب جتنی نیکیاں کی 100 نیکیاں کی تو 100 ہی ملیں گی, 200 کی تو 200. تمہاری ایک نیکی بھی اس سے 201 نہیں کرے گی. اللہ اکبر. اب بات تو قرآن سے ہو رہی ہے, آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بات تو ٹھیک ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ بدلہ اتنا دوں گا جتنی محنت کی ہے,
تو پھر ہم سارے صاحب کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ دیکھے کیوں بناتے ہیں؟ ہم یہ سپارے کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم یاسین کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم درود پاک کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم گٹھلیاں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم ختم درود کی محفلیں کیوں سجاتے ہیں؟ ناک کھالیاں کیوں کراتے ہیں؟ جب کوئی فائدہ نہیں ہونا تو ہم اتنی محنت اتنی گرمی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بھائی آپ رشتہ داری نبھانے آئے ہو یا کسی مرحوم کی بخشش کے لیے دعا کرنے آئے ہو؟ دعا کے لیے آئے ہو نا. رشتہ داری ساری زندگی نبھاتا آدمی. یہاں پر میرا حسن یقین ہے آپ سب اسی نیت سے آئے. چلو ہماری دعا سے کسی کی بخشش ہوتی ہے تو کیا ہے، کل کو ہمارے لیے بھی کوئی ہاتھ اٹھائے گا، اس لیے آئے. کیا جواب ہے؟ آئیے قرآن سناتا ہوں، غور سے سننا، فرق بتانے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں، ایک عدل، ایک صفت کیا ہے؟ عدل، اور ایک صفت ہے فضل. سبحان اللہ. ایک صفت ہے عدل اور ایک صفت ہے فضل. دونوں اسی کی صفتیں ہیں. عدل بھی وہی کرتا ہے، فضل بھی وہی کرتا ہے. جب وہ عدل پر آتا ہے تو پھر فضل نہیں، اور جب فضل پہ آتا ہے تو پھر عدل نہیں کرتا. بزرگ کہتے ہیں نا، عدل کرے پہ تھر تھر کمبڑ، اونچیاں شانہ والے. وہاں پر تو بڑے بڑے نیک لوگ بھی پھر کانپتے ہیں کہ آج اگر ترازو پہ کھڑا کر دیا تو پورا نہیں اتر سکتا. عدل کریں تو تھر تھر کمبڑ، اونچیاں شانہ والے. فضل کریں تو بخشے جاون میجے ہی موقع لے. پھر تو وہ ویسے بخش دیتا ہے. پھر تو پوچھتے ہیں بتا لیں کیا کتنی ہے. پھر تو کہتے تجھے دینا چاہیے تھا، تجھے بھی چاہیے تو بھی جا، تجھے بھی چاہیے تو بھی جا. بندہ یہی ڈر رہا ہوتا ہے، میں نے تو نماز نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، میں تو دین بھی نہیں سیکھا، میں نے یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، یہ گناہ، یہ بھی گناہ. وہ جب فضل کرنے پہ آتا ہے کہتا ہے گناہوں کو چھپا لے، لپیٹ لے، جو لپٹ آئے اسے لپٹا رہنے دے، جیسے جو ویسی ضرورت تھی جس کا فضل. تو قرآن میں جہاں رب نے یہ کہا کہ پورا پورا بدلہ دوں گا، وہ اللہ نے اپنے عدل کی شان دکھائی. اور جہاں پر کہا اے لوگوں اپنے لیے بھی بخشش مانگو اور اپنے ان مرے ہوئے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی بخشش مانگو جو تم سے پہلے چلے گئے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ رب ہمیں یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مر جائے اس کے لیے بخشش مانگنا بے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ مانگنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جس کے لیے مانگا جائے اسے بھی فائدہ. 28ویں سپارے میں آج موجود ہے. بلکہ چلو 28واں سپارہ تو پتہ نہیں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، نماز تو پڑھتے ہو. ربی جان لی مقیم الصلاۃ ومن ذریت ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بخش، ولوالدی، میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت کے دن جو ایمان والا تیرے سامنے ہے سب کو بخش دینا. آپ بتاؤ نا کہ وہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ بندے کو جب بدلہ پورا پورا ملنا ہے تو کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے کوئی اور کیوں بخشا جائے؟ لیکن یہ اس کا فضل ہے. ماننا پڑے گا کہ وہاں عدل کی شان ہے، یہاں فضل کی شان ہے. اب مرضی تمہاری ہے کہ تم رب سے اس کا عدل مانگتے ہو یا رب سے اس کا فضل مانگتے ہو. سبحان اللہ. سنی تو فضل مانگتا ہے، سنی فضل مانگو. کیا مانگتا ہے؟ فضل. یہ سارے سواب کیا ہے؟ اس کا فضل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب بڑا پیار کرتا ہے، بے شک. اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت سے یعنی ہم لوگوں سے بھی پیار کرتا ہے. بے شک. حضور فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے. مرحومہ کسے کہتے ہیں؟ رحم کی گئی، جس امت پہ رحم کیا اور رب نے. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ کوئی وجہ بھی ہوگی. حضور نے فرمایا ایسے کہ جب قبر میں جاتے ہیں نا تو پائنٹ ہوتی ہے، پائنٹ گناہوں کی، ایسے گٹھریاں سر پہ کندھوں پہ رکھی ہوتی ہیں. جب قبر میں جاتا ہے شرابی ہے، زانی ہے، بے نمازی ہے، جھوٹ بولنے والا، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، خود پسندی، دل آزاری، پتہ نہیں کس کس گناہ میں جاتے ہیں. لیکن اگر کلمہ نصیب ہو گیا، قبر میں جاتے ہیں گناہ لے کر، قیامت میں آئیں گے گناہ قبر میں چھوڑ دیں گے. صاحب نے پوچھا حضور وہ کیسے؟
وہ کیسے ہوگا کہ جاتے ہوئے تو گناہ ہے، آتے ہوئے کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ ان کے پیچھے ہاتھ اٹھانے والے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے اتنی دعا کرتے ہیں کہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا. سبحان اللہ. اب اگر یہ زندگی میں سوچتے رہے نا کہ سالے ثواب سے کچھ نہیں ہوتا، جو کمایا وہی ملے گا، تو تم اللہ کی عدل کو پکار رہے ہو. اور اگر اپنے لیے بھی دعاؤں کا کہتے کہتے دنیا سے گئے، دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرتے کرتے گئے، تو تم اس کا فضل مانگتے ہوئے گئے. اور جن پر وہ فضل کرتا ہے ان سے حساب کتاب نہیں کرے گا. ایک حدیث سناتا ہوں اپنے موضوع کو مکمل کرنے. بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری. آپ کا ایمان جھوم جائے گا حدیث سن کر. رب اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے. بخاری مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، اور بھی بڑی حدیث کی کتابوں میں، مسند امام اعظم میں بھی حدیث کا مضمون موجود ہے. حدیث بڑی پیاری ہے، غور سے سننا. قیامت کے دن سارے جنت میں چلے جائیں گے. ایک شخص جو آخر میں جنت میں ہے، لاسٹ جنتی، اس کا قصہ سناتا ہوں کیسے جنت میں جائے گا. اور یہ قصہ کس نے سنایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا. ابھی بھی کوئی شک ہے کہ سرکار کو علم غیب دیا تھا رب نے؟ سرکار علیہ السلام کو تو یہ بھی پتا ہے کہ کون سا امتی آخر میں جنت میں جائے گا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا. سارا واقعہ بتایا. ایک آدمی جہنم میں ہوگا، جہنم کے پتہ نہیں کس درجے میں ہوگا، اور وہ جہنم میں پکارے گا اللہ کو، یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان. جھلس رہا ہے گرمی میں، جہنم میں جھلس رہا ہے، وہاں بھی رب کو پکار. اے اللہ میری سن لے، اے احسان کرنے والے میری سن لے، اے بندوں کو نوازنے والے میری سن لے. اتنا تڑپ تڑپ کے رب کو پکارے گا، رب کی رحمت کو جوش آ جائے. حضرت جبریل کو بلایا. جبریل بولا حکم، جہنم کی طرف جاؤ. تو دیکھ لیا کہ کون ہے جو جہنم میں مجھے حنان حنان کہہ کر منان منان کہہ کر بلا رہا ہے. جا دیکھ کر تو کون ہے؟ جبریل امین دوزخ کی طرف آئیں گے. داروغ جہنم، گیٹ کیپر حضرت امام مالک، حضرت مالک علیہ السلام، حضرت مالک نام ہے جو جہنم کے داروغہ ہے، اور حضرت رضوان نام ہے ان کا جو جنت کے داروغہ ہے. اے مالک، عرض کریں گے جی حضور، جہنم میں جاؤ اور ڈھونڈ کے لاؤ اس بندے کو جو حنان حنان منان منان کہہ. جہنم میں بول سکتے ابتدا سے انتہا تک پوری جہنم میں ڈھونڈ آئیں گے. آگے عرض کریں گے حضور جہنم میں کچھ پتہ نہیں لگ رہا کیا. افطاری کا وقت دعا کریں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کرنا. جہنم سے آزادی کا اشرے کا صدقہ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. عرض کریں گے حضور وہاں تو لوہا پتھر آگ کی پگھل کے ایک ہو گئے، کچھ نہیں پتہ لگتا. اپنی کا پتھر کا لوہا کا سب ایک ہو گیا. یہ گرمی کچھ نہیں، اس گرمی سے بچنا. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، مولا بندہ تو نہیں ملا، پھر آواز دے یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان. رب کی رحمت کو پھر جوش ہے. جبریل ڈھونڈ کے لائے کون ہے؟ میری رحمت کو بے قرار کر رہا ہے، بار بار مجھے پکار رہا ہے. جبریل کرے گا مولا کہاں ڈھونڈوں؟ ڈھونڈنے والے کو تو ملتا ہی نہیں. رب ارشاد فرمائے گا میں بتاتا ہوں کہاں. جہنم کے فلاں فلاں طبقے میں فلاں فلاں جگہ پر جا، وہ بندہ مل جائے. جبریل حضرت مالک کو فرمائیں گے، وہ دیکھیں گے بندہ ہوگا، جہنم کے کنارے پر لائیں گے. ارشاد ہوگا آپ بندے بول مجھے پکار رہا ہے حنان حنان کہہ کر کیا چاہتا ہے؟ عرض کرے گا مولا عمل تو بہت برے تھے، اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگوں. ایک التجا ہے تو مان لے تیرا کیا چاہتا ہے، تو حنان ہے. ارشاد ہوگا کیا مانگتا ہے؟ عرض کرے گا مولا
जहन्नम की गर्मी से बहुत अजियत में हो, जहन्नम से निकाल दे, भले के किनारे तक कर दे, जन्नत ना भेज, किनारे तक कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। इरशाद होगा अगर मैं तुझे तेरी दुआ कबूल कर लूं तो मेरी रहमत से राजी होगा। कहेगा मौला राजी, कुछ मांगेगा तो नहीं? फिर मौला नहीं मांगूंगा। इरशाद होगा जाओ इसे जहन्नम से निकाल के किनारे पे खड़ा कर दो। जन्नत के किनारे पर आ गए। अब वो जहन्नम जिसकी तपिश 500 साल की दूरी पर भी कोई बंदा हो तो झुलसा दे, किनारे पर सबर कहां से करे? अब किनारे पर अब भी जल रहा है, अब कुछ अर्सा गुजरेगा, फिर पुकारेगा या हन्नान या मन्नान या हन्नान या मन्नान या हन्नान या मन्नान। इरशाद होगा अब क्या है? दे तो दिया जो मांगा था। कहेगा मौला तेरी रहमत बहुत बड़ी है ना? हाँ बहुत बड़ी है, एक और इंतजार, ये पूरी कर दे फिर कुछ नहीं मांगता। बंदे क्या है? बोला सबर किनारे पर भी नहीं होता, किनारे से दूर करके जन्नत में ना भेज, दरमियान में कर दे। बंदे अगर ये दे दूं फिर तो नहीं कुछ मांगेगा, नहीं मौला अब नहीं कुछ मांगे, फिर इसको उठाकर दूर कर दो, जहन्नम से दूर कर दिया जाए। अब जहन्नम से दूर है, जन्नत नजर आ रही है। अब जन्नत जिसे सुनकर जाने को दिल करे, देखकर सबर कैसे है? थोड़ा सा तो सबर करेगा, फिर पुकारेगा या हन्नान या मन्नान या हन्नान या मन्नान या हन्नान या मन्नान। इरशाद होगा क्या? बोला एक और इल्तिजा, सुन ले तेरा क्या चाहता है? इरशाद होगा बंदे तूने तो कहा था कुछ नहीं मांगता, तू तो बड़े वादे तोड़ता है। देखो बोला मैं वादा तोड़ने वाला हूं लेकिन तू रहमत वाला है, तू रहीम है। क्या है? मौला जन्नत में ना भेज, ये दूर से बड़ी भली लग रही है, जन्नत से तो दूर कर दिया है, जन्नत के किनारे पर बिठा दो, चलो खुशबू आती रहेगी, जन्नत वालों को देख कर देख देख के राजी हो जाए। बंदे फिर तो नहीं कुछ मांगेगा, नहीं मौला फिर कुछ नहीं मांगे, फिर इसको उठाओ जन्नत के किनारे पर पहुंचा, किनारे पर बैठेगा। अब कुछ सोचो, जो दूर से देख के सबर नहीं कर सका, किनारे पर बैठ के सबर क्या करेगा? और जन्नत की खुशबुएं आ रही, जन्नत के बागात, ऊंचे ऊंचे महलात, वो चमकती जमीन, वो अर्श का नूर, वो नेक लोगों के चेहरे, वो जन्नत की नेमतें देखकर सबर कैसे करेगा? थोड़ा इंतजार करेगा, फिर पुकारेगा या हन्नान या मन्नान या हन्नान या मन्नान। इरशाद होगा अब क्या है बंदे? मेरा मौला सुनता है एक और, तूने तो कहा था अब कुछ नहीं मांगूंगा। मौला सबर नहीं हो रहा, क्या करूं? जब बेकरार होता हूं तेरी रहमत याद आ जाती है, तेरा फजल याद आ जाता है कि तू ना ही करता बंदे को, बस ये जज्बा तेरी बारगाह में हाथ उठाने के लिए मजबूर कर देता है। हाँ मांग, क्या मांगता है? मौला तूने किनारे तक पहुंचा दिया, तेरे लिए क्या बड़ी बात है, अंदर भी कर दे। बंदे तो कितना वादा शिकन है, कितने वादे तोड़ता है। मौला मैं वादे तोड़ने वाला हूं, तू रहमत करने वाला। इरशाद होगा फरिश्तों जाओ इसे जन्नत के अंदर कर दो। अब जहन्नम के पता नहीं किस तबके से निकला, चलता 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 जन्नत में चला, अभी राजी नहीं हुआ। जन्नत में जाने के बाद कहने का मौला जन्नत तो दे दी, लेकिन जन्नत के प्लान तो सारे पूरे हो गए, जन्नत तो बुक हो गई, जिसको जितनी मिलनी थी मिल गई, मेरे लिए जन्नत में क्या है? मौला ये क्या बात हुई? जन्नत तो दे दी लेकिन कोई जगह, कोई महल, कोई प्लाट। अब उसने रब की रहमत को ललकारा, रब्बे करीम क्या इरशाद फरमाया कि बंदे तू बता तुझे कितनी चाहिए? देखो उसका फजल कि वो आखिरी जन्नती के नाज उठा रहा है, ऐसे गुनाहगार आदमी के नखरे बर्दाश्त कर रहा है जो आखिर में जन्नत में जा रहा है। जब वो आखिरी जन्नती के इतने नाज उठाएगा, अपने नेक बंदे की कैसे पूरी करेगा? सुभान अल्लाह। बंदे तुझे कितनी चाहिए? क्या तुझे एक बादशाह जितना दे दूं तो राजी है?
دنیا میں جتنا بادشاہ کو ملتا ہے پوری سلطنت اس کے پاس، ان گنت خادم، ان گنت کنیزیں، ان گنت دولت، راضی ہے؟ اس کا مدعا راضی ہو جاؤں گا۔ فرمایا ایک نہیں جا تجھے 10 بادشاہوں جتنی جنت عطا ہو، اور کچھ اب تجھے اپنی رحمت دکھاتا ہوں۔ عرض کرے گا مولا اور کچھ نہیں، ارشاد ہوگا مانگ، کچھ مانگ مجھ سے۔ عرض کرے گا اچھا چل یہ بھی دے دے، ارشاد ہوگا دیا، اور مانگ۔ عرض کرے گا یہ بھی دے دے، ارشاد ہوگا دیا، اور مانگ۔ عرض کرے گا یہ بھی دے دے، ارشاد ہوگا دیا، اور مانگ۔ عرض کرے گا یہ بھی دے دے، ارشاد ہوگا دیا، اور مانگ۔ اب چھوٹ میں پڑ جائے گا کہ مانگنے کے لیے تو کچھ نہیں بچا، کیا مانگوں؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا مولا اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تجھ سے کیا مانگوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا ان اللہ تعالیٰ لا یفکرہ الامانیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود فرمائے گا اچھا چل میں بتاتا ہوں، مجھ سے یہ بھی مانگ، سبحان اللہ، چل مجھ سے یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ۔ رب اس کو یاد دلائے گا مجھ سے یہ بھی مانگ لے، مجھ سے یہ بھی مانگ لے۔ وہ بندہ سر جھکا کے سجدے میں گر جائے گا، عرض کرے گا مولا میں تیری رحمت سے راضی ہوں، بے شک تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ، یہ اس کا فضل ہے۔ عدل کرے تو تھر تھر کمبل، بچیاں چھاننا والے، فضل کرے تو بخشے جانا۔ میں کیا بھرتے ہیں یہ لوگ، کیا سوچتے ہیں؟ رب کی رحمت کو اتنا محدود نہ سمجھو کہ وہ کسی کی دعا سے کسی کو بخشتا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور علیہ السلام حضرت سعد نے پوچھا حضور میری والدہ وفات پا گئی ہے، ان کے لیے کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا مسلمانوں کے پاس صاف پانی نہیں ہے، وہاں ایک کنواں ہے، خرید کر ماں کے نام وقف کر دو، جب تک پینے والے پانی پیتے رہیں گے تیری ماں کو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، آج بھی وہ کنواں ام سعد کے نام پہ وقف ہے، سعد کی ماں کا دعا۔ اگر یہ غلط ہوتا تو حضور سکھاتے۔ ختم میں کیا کرتے ہو؟ قرآن پڑھتے ہو، مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہو، دونوں کام ثواب کے۔ کسی کو کھانا کھلانا بھی ثواب کا کام، قرآن پڑھنا بھی ثواب کا کام، تو جب دونوں کام اکٹھے کر لیں تو ناجائز کیوں؟ بریانی کھاتے ہو، بریانی کھاتے ہو، مرغی کھاتے ہو، بریانی میں کیا ہے؟ چاول اور مرغی، مرغی علیحدہ کھاؤ جائز، چاول علیحدہ کھاؤ جائز، دونوں کو ملا کے بریانی بنا لو، ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ بھائی قرآن پڑھنا عبادت، مسلمانوں کھانا کھلانا عبادت، دونوں کام ایک جگہ کر لیں ثواب۔ ایسے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو خوب ہے سارے ثواب کرو۔ آج کسی کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے کل تمہارے لیے ہاتھ اٹھانے والے اللہ پیدا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبولیت کے وقت میں دعا ہے جن کے سارے ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ہم سب کا یہاں بیٹھ کر دین سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو سیکھا اس پہ عمل کرنے، یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی۔